زادات پر یعنی اپوزٹس پر قائم ہے۔ جی، دن ہے تو رات ہے، زندگی ہے تو موت ہے۔ صحیح۔ اور مصنف کے مطابق یہیں سے سنویت یعنی ڈوئلزم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ کائنات کو سمجھنے کی ہماری سب سے پہلی اور فطری کوشش تھی۔ ہم نے دنیا کو سمجھنے کے لیے اسے دو مخالف حصوں میں بانٹ دیا، اچھا اور برا۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جب انسان بالکل ابتدائی دور میں تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ اس وقت انسان ہر چیز میں روحوں کا وجود مانتا تھا۔ روحیت یا اینیمزم۔ جی، اینیمزم یعنی دریاؤں، پہاڑوں، درختوں سب میں روحیں ہیں۔ جی، اور یہ روحیں بھی دو طرح کی تھیں۔ اچھی روحیں جو بارش برساتی تھیں، فصلیں اگاتی تھیں، اور دوسری طرف بری روحیں جو بیماریاں، طوفان اور قحط لاتی تھیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ تمام اچھی روحوں کا تصور اکٹھا ہو کر ایک واحد اچھے خدا کا تصور بن گیا، جسے ہم مونوتھیزم کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام بری روحوں کا خوف بھی اکٹھا ہو کر ایک واحد طاقتور شیطانی ہستی کا تصور بن گیا، جسے مصنف مذاقاً مونو ڈائبلزم کہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ انسان نے اچھے خداؤں کی عبادت سے پہلے برے دیوتاؤں کو پوجنا شروع کیا۔ جی، ایک منٹ رکیے، یہ تو پوری بات ہی الٹ دیتا ہے۔ یعنی ہم نے خدا سے محبت کرنے سے پہلے شیطان سے ڈرنا شروع کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن دیکھیں، اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی منطق ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مذہب کا سب سے پہلا اور طاقتور محرک محبت نہیں بلکہ خوف تھا۔ جی، بلکہ خوف تھا۔ آپ اس قدیم انسان کا تصور کریں جس کی دنیا خطرات سے بھری ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ بجلی کیوں کڑکتی ہے یا سیلاب کیوں آتے ہیں۔ وہ ان طاقتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بالکل، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انہیں منانے کی، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ یعنی جس سے ڈرتے ہو اسی کی پوجا کرو۔ کتاب میں کچھ مثالیں بھی ہیں، جیسے فلوریڈا کے قبائل تویا کو پوجتے تھے، اور ورجینیا کے قبائل اوکی نامی دیوتا کو۔ ہاں، اور ذرائع میں کیپٹن جان سمتھ کا بیان تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، جب وہ اوکی کے لیے بچوں کی قربانی کی رسم بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک انتہائی ہولناک منظر ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خوف کتنا حقیقی اور طاقتور تھا کہ لوگ اس کے لیے اپنے بچوں تک کو قربان کرنے پر تیار تھے۔ اور یہ صرف قبائلی تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انسانی قربانی کا تصور بائبل اور یونانی داستانوں میں بھی ملتا ہے۔ بائبل میں مواب کا بادشاہ جنگ جیتنے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو شہر کی دیوار پر قربان کر دیتا ہے۔ اچھا۔ وقت کے ساتھ یہ رسمیں نرم پڑ گئیں اور جانوروں کی قربانی نے اس کی جگہ لے لی، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات وہی تھی، سب سے قیمتی چیز کی قربانی دے کر خوفناک طاقتوں کو راضی کرنا۔ تو پھر یہ خوف پر مبنی عبادت ختم کب ہوئی؟ انسان نے شیطان کو پوجنے کے بجائے اس سے لڑنے کا خیال کب شروع کیا؟ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اور یہ تب آئی جب انسان کو اچھائی کی اپنی ایک طاقت کا احساس ہوا، جب اس نے تجربے سے سیکھا کہ سچائی، ہمدردی اور انصاف میں بھی ایک قوت ہے۔ اچھا۔ اس موڑ پر برائی صرف ایک خوفناک طاقت نہیں رہی، بلکہ ایک اخلاقی چیلنج بن گئی، ایک ایسی چیز جس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہیں سے خیر و شر کی اس عظیم جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب تہذیبیں زیادہ منظم ہوئیں، جیسے قدیم مصر میں، تو اس جنگ نے کیا شکل اختیار کی؟ وہاں ہمیں برائی کا ایک بہت مشہور کردار ملتا ہے، سیٹ دیوتا۔ مصر کی کہانی بہت دلچسپ ہے کیونکہ وہاں برائی کا تصور سیدھا سیدھا فطرت سے جڑا تھا۔ کیسے؟ سیٹ صحرا، خشک سالی اور سورج کی جھلسا دینے والی گرمی کا دیوتا تھا، یعنی ہر وہ چیز جو زندگی کے لیے خطرہ تھی۔ اس کے مقابلے میں اس کا بھائی اوسائرس تھا، جو دریائے نیل، ہریالی اور زندگی کی علامت تھا۔ بالکل، یہ زندگی اور موت کی ابدی کشمکش تھی۔ لیکن کتاب میں ایک نقطہ ہے کہ سیٹ ہمیشہ سے مکمل طور پر برا کردار نہیں تھا۔ شروع میں وہ بھی ایک طاقتور دیوتا تھا، تو وہ ایک شیطان میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ سیاست کی وجہ سے ہوا۔ جب ہکسوس نامی غیر ملکی حملہ آوروں نے مصر پر حکومت کی تو وہ سیٹ کو جنگ کے دیوتا کے طور پر پوجتے تھے۔ اچھا۔ لیکن جب مصریوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا تو انہوں نے اپنے قومی دیوتا اوسائرس کو فروغ دینا شروع کیا۔ یہ ایک طرح کی قومی شناخت کی جنگ تھی۔ تو جیسے جیسے اوسائرس کا درجہ بڑھتا گیا، اس کے دشمن سیٹ کا درجہ کم ہوتا گیا؟ جی، ایک طاقتور دیوتا آہستہ آہستہ ایک شیطان میں تبدیل ہو گیا۔ واہ، یعنی یہ تو ایک قسم کی خدائی سطح پر سیاسی کردار کشی تھی۔
اپنے دیوتا کو ہیرو بنانے کے لیے مخالف کے دیوتا کو ولن بنا دو۔ بالکل، اور یہ تصور ان کی آخرت کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، مصر کی مشہور مردوں کی کتاب میں، بک آف دا ڈیڈ۔ جی، اس میں مرنے والے کی روح کو سیٹ جیسی شیطانی قوتوں سے بچنا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے شاندار منظر ہال آف ٹروتھ ہے، جہاں مرنے والے کے دل کو ایک ترازو میں سچائی کے پنکھ کے سامنے تولا جاتا ہے، اور اگر دل گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو تو اسے ایک عفریت کھا جاتا تھا۔ صحیح۔ تو مصر میں تو برائی ایک اخلاقی مسئلہ تھی، لیکن ان کے پڑوسیوں میسوپوٹامیہ کے بابلیوں کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ جی، ان کے لیے برائی کوئی اخلاقی کمزوری نہیں تھی، بلکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے موجود افراتفری یعنی کیوس کی علامت تھی۔ اور اس افراتفری کا نام تھا تھیامات۔ جی، جسے ایک بہت بڑے سمندری ڈریگن کی شکل میں دکھایا جاتا تھا۔ وہ بے قابو وحشی فطرت تھی۔ اور پھر ترتیب قائم کرنے کے لیے سورج دیوتا بل مردوخ کو اس سے ایک عظیم جنگ لڑنی پڑی، اور وہ اسے شکست دے کر اس کے جسم سے ہی آسمان اور زمین بناتا ہے۔ تو بنیادی فرق یہ ہوا کہ مصریوں کے لیے برائی ایک ایسی چیز تھی جس پر نیکی سے قابو پایا جا سکتا تھا۔ جی، لیکن بابلیوں کے لیے افراتفری کائنات کا ایک لازمی حصہ تھی، ایک ایسی طاقت جس سے مسلسل لڑ کر ہی دنیا قائم رہ سکتی تھی۔ اب تک ہم نے جن تہذیبوں کی بات کی، وہاں برائی یا تو فطرت کی کوئی طاقت تھی یا دیوتاؤں کی آپسی لڑائی کا نتیجہ۔ بالکل۔ لیکن پھر فارسی آتے ہیں اور زرتشت کے ساتھ کتاب کے مطابق ایک ایسا انقلابی خیال سامنے آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ زرتشت نے ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے کہا کہ تمام پرانے دیوتا جنہیں وہ دیوا کہتا تھا اصل میں جھوٹے ہیں، یہ سب شیطان ہیں۔ سب کے سب؟ سب کے سب، اور یہ سب ایک ہی شیطانی طاقت کے نمائندے ہیں، اہرمن۔ اور اس کے مقابلے میں اس نے اچھائی کا صرف ایک خدا پیش کیا، اہورا مزدا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، کیا اہرمن کو اہورا مزدا نے بنایا تھا؟ نہیں، اور یہی فارسی سنویت کا سب سے انقلابی نقطہ ہے۔ زرتشت کے مطابق اہورا مزدا یعنی اچھائی اور اہرمن یعنی برائی دونوں ازلی، ابدی اور ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہیں۔ کوئی کسی کا خالق نہیں۔ جی، دنیا کی پوری تاریخ ان دو طاقتوں کے درمیان ایک عظیم کائناتی جنگ ہے۔ یہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں، آپ یا تو روشنی کے ساتھ ہیں یا تاریکی کے ساتھ۔ اور اس واضح تقسیم کا اثر بعد کے مذاہب پر بھی پڑا، خاص طور پر عبرانی تصورات پر، اگرچہ وہاں شروع میں تصویر اتنی واضح نہیں تھی۔ صحیح، وہاں عزازیل کا ایک بہت پراسرار کردار ملتا ہے، اور قربانی کا بکرا یعنی اسکیپ گوٹ کی رسم ہے۔ یہ کیا رسم تھی؟ عزازیل کا تصور بہت قدیم ہے۔ یوم کفارہ کے دن 2 بکرے لائے جاتے تھے، ایک خدا کے لیے قربان کیا جاتا تھا اور دوسرے بکرے پر سردار کاہن تمام لوگوں کے گناہ علامتی طور پر لاد کر اسے عزازیل کے لیے زندہ ہی صحرا میں چھوڑ دیتا تھا۔ گناہوں کو معاشرے سے باہر پھینکنے کی ایک علامت کے طور پر۔ بالکل۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کی ابتدائی کتابوں میں وہ شیطان جسے آج ہم خدا کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ وہاں آزمانے یا سزا دینے جیسے کام یا تو خود خدا کرتا ہے یا اس کے فرشتے۔ وہاں شیطان کا لفظ تو ہے، لیکن وہ خدا کا دشمن نہیں بلکہ اس کا ایک ملازم ہے۔ ملازم؟ جی، ایک طرح کا سرکاری وکیل جس کا کام انسانوں کی وفاداری کو آزمانا ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کردار جسے ہم آج برائی کا محور سمجھتے ہیں، وہ اصل میں صرف ایک نوکری تھی، خدا کا آسمانی اٹارنی جنرل؟ بالکل، یہی اس کی بہترین مثال مردم شماری والے واقعے سے ملتی ہے۔ ایک پرانے مت میں لکھا ہے کہ خداوند نے داؤد کو مردم شماری کے لیے اکسایا۔ اچھا۔ لیکن صدیوں بعد لکھے گئے متن میں اسی واقعے کو یوں بیان کیا گیا کہ شیطان نے داؤد کو اکسایا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی جیسے جیسے خدا کا تصور زیادہ مہربان اور سراپا خیر ہوتا گیا، یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر دنیا میں برائی کون کرتا ہے؟ اس خلا کو پر کرنے کے لیے شیطان کا کردار ابھرتا گیا۔ اب تک ہم نے جن تصورات کی بات کی ان سب میں خیر اور شر 2 الگ الگ طاقتیں ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہ دونوں ایک ہی کھیل کے کردار ہوں؟ اس کے لیے ہمیں مشرق کا یعنی ہندوستان کا رخ کرنا ہوگا۔
अच्छा। हिंदुस्तान में कायनात को देखने का जाविया ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ थनोवियत के बजाय वहदतुल वजूद यानी मोनिज्म का फलसफा गालिब है। मतलब हर चीज उसी एक कायनाती हकीकत का हिस्सा है? देवता, इंसान और उसुर यानी शैतान सब इसी एक ड्रामे के अदाकार हैं। और इस ड्रामे में जब भी बुराई यानी अधर्म बढ़ जाती है तो अच्छाई यानी धर्म को बहाल करने के लिए देवता जमीन पर अवतार लेते हैं। जी, जैसे विष्णु के 10 अवतार, जिनमें नरसिंगा भी थे जो आधे शेर और आधे इंसान थे, और कृष्णा भी। और इस फलसफे में शिव का किरदार तो बहुत पेचीदा और दिलचस्प है। उन्हें तबाही का देवता कहा जाता है। जी, लेकिन ये तबाही मनफी नहीं है। वो पुरानी बोसीदा चीजों को खत्म करते हैं ताकि नई और बेहतर चीजें पैदा हो सकें। वो बैक वक्त तबाही और तख्लीक नो की अलामत हैं। और हिंदुस्तान से ही एक और नजरिया निकला जिसने बुराई के पूरे तस्वुर को एक नफ्सियाती गहराई दे दी, बुद्ध मत। जी, बुद्ध मत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बुराई के सरचश्मे को बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर तलाश करता है। अंदर? जी, यहाँ बुराई को मारा की शक्ल में दिखाया गया है, जो आजमाइश, ख्वाहिशात और मौत की अलामत है। मारा कोई बैरूनी शैतान नहीं, वो हमारी अपनी नाखत्म होने वाली ख्वाहिशात, हमारा अपना लालच और नफरत है। और जब सिद्धार्थ गौतम निर्वाण हासिल करने के करीब थे तो मारा ने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। ये कहानी बहुत अलामती है। बिल्कुल। मारा ने पहले अपनी खूबसूरत बेटियों को भेजा, ख्वाहिश, होश और लज्जत। जब वो नाकाम हुई तो उसने अपनी खौफनाक शैतानी फौज के साथ हमला कर दिया। लेकिन बुद्धा अपनी जगह पर पुरसुकून बैठे रहे। बिल्कुल गैर मुतज़लज़िल। तब मारा ने चिल्लाकर कहा, ये जमीन मेरी है, तुम्हारी नेकी का गवाह कौन है? वाह। उस पर बुद्धा ने कुछ कहे बगैर अपना दायां हाथ जमीन की तरफ बढ़ाया और उसे छुआ। कहा जाता है कि उसी लम्हे जमीन कांपी और गरज कर बोली, मैं तुम्हारी गवाह हूँ। ये सुनते ही मारा और उसकी पूरी फौज भांप बनकर उड़ गई। ये इस बात की अलामत है कि हकीकी फतह बाहर की जंग जीतने में नहीं बल्कि अपने अंदर की ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सही। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो हमने देखा कि बुराई का तस्वर बदलता रहा है, लेकिन फिर एक दौर आया पुराने और नए अहदनामे के दरमियान जब यूनानी, फारसी और मशरिकी ख्यालात आपस में टकराए और इससे एक फिक्री तूफान बरपा हुआ। उस तूफान से गनूसियत यानी ग्नोस्टिसिज्म जैसी तहरीकें पैदा हुई। ये लोग रिवायती मजहब पर सवाल उठाते थे। और उनमें से एक ग्रोह जिन्हें ओफाइट्स या सांप के पुजारी कहा जाता था, उनका अकीदा तो दिमाग घुमा देने वाला है। जरा तसव्वुर करें, उनके नजदीक बाइबल का जो खुदा है जिसने ये मादी दुनिया बनाई, वो एक बुरा, जाहिल और कमतर देवता था। अच्छा। और उनके लिए बागे अदन का सांप जिसने आदम और हव्वा को इल्म के दरख्त का फल खाने पर उकसाया था, वही एक सच्चे और अच्छे खुदा का पैगंबर था। उन्होंने तो पूरी कहानी ही 180 डिग्री पर उलटती थी। बिल्कुल। हमने अब तक फलसफा और मजहब की बात की, लेकिन बुराई का तस्वुर उस सकाफत में कैसा था जहां बहादुरी और जंग ही सब कुछ हो, यानी शुमाली यूरोप की ट्यूटोनिक कौमें या वाइकिंग्स। इस जंगजू माहौल में बुराई का तस्वुर भी बहुत मुनफरिद था। यहाँ हमारे सामने एक किरदार आता है, लोकी। लोकी वो आग का देवता था, लेकिन साथ ही चालाक, फसादी और देवताओं के लिए मुसलसल मुसीबत का बायस भी था। इसकी सबसे बड़ी शरारत रोशनी के देवता बॉल्डर की मौत का सबब बनना थी। और उस जुर्म की उसे एक हौलनाक सजा मिली। जी, उसे एक गार में चट्टानों से बांध दिया गया और उसके ऊपर एक जहरीला सांप लटका दिया गया जो हर लम्हा उसके चेहरे पर जहर टपकाता रहता है। और देवमालाई कहानी ये है कि जलजले इसी वजह से आते हैं। जी, कहा जाता है कि जब भी जहर के चंद कतरे लोकी के चेहरे पर गिरते हैं तो वो दर्द से इस शिद्दत से तड़पता है कि पूरी दुनिया लरज उठती है। लेकिन इन अकायद में जो सबसे गैर मामूली बात है वो रिग्नारोक का तस्वुर है, यानी देवताओं का जवाल। ये ख्याल के देवता भी लाफानी नहीं है, वो भी मर सकते हैं। वाह। उनका मानना था कि कायनात का एक दिन खात्मा होना है। एक वक्त आएगा जब लोकी अपनी कैद से आजाद हो जाएगा और देवताओं और अफरीतों के दरमियान आखिरी जंग होगी। इस जंग में सब मारे जाएंगे और फिर आखिर में कायनात आग में जल के राख हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी राख से
ایک نئی اور بہتر دنیا جنم لے گی۔ تو ایک طرف یہ جنگجو ثقافت ہے جو بہادری کو پوچھتی ہے، اور دوسری طرف عیسائیت آ رہی ہے جو امن اور معافی کا درس دیتی ہے۔ یہ دونوں نظریات آپس میں ملے کیسے؟ اس کا حل یہ نکلا کہ عیسائیت نے خود کو ان قوموں کے مزاج کے مطابق ڈھال لیا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کو صرف ایک امن پسند پیغمبر کے طور پر نہیں، بلکہ ایک فاتح اور طاقتور جنگجو بادشاہ کے طور پر بھی پیش کیا جانے لگا۔ اور پرانے کرداروں کا کیا ہوا؟ لوکی کا؟ لوکی کی چالاکیاں اور اس کا فسادی پن، یہ ساری خصوصیات لے کر شیطان کے کردار میں ڈال دی گئیں۔ حتیٰ کہ شمالی یورپ کا سرد، دھند بھرا اور برفانی جہنم کا تصور بھی عیسائی روایات کا حصہ بن گیا۔ جیسا کہ دانتے کی مشہور کتاب انفرنو میں بھی جہنم کا سب سے نچلا حصہ آگ کا نہیں بلکہ برف کا ہے۔ بالکل۔ اور اب ہم تاریخ کے اس دور میں آتے ہیں جب شیطان کا خوف باہر سے انسان کے اندر منتقل ہو گیا۔ یہ ایک خارجی دشمن سے زیادہ ایک داخلی نفسیاتی کشمکش بن گیا۔ اور اس تبدیلی کے مرکز میں ایک شخص تھا، مارٹن لوتھر۔ ان کے لیے شیطان کوئی استعارہ یا خیال نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی زندہ وجود تھا جو ہر وقت ان کے آس پاس رہتا تھا۔ تو ان کی زندگی شیطان کے خلاف ایک مسلسل جنگ تھی۔ شیطان کو اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ وہ گناہگاروں کو سزا دے اور نیک لوگوں کو آزمائے۔ اسی دور میں ادب نے شیطان کو ایک بالکل نئی شکل دی۔ شیکسپیئر کے ہاں یہ ایک نفسیاتی استعارہ بن گیا۔ اور پھر آتے ہیں جان ملٹن، جن کی نظم پیراڈائز لاسٹ نے تو شیطان کے کردار کو ایک نئی بلندی دے دی۔ بلا شبہ ملٹن نے شیطان کو ایک بدصورت افریت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عظیم، باغی اور شاندار ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ ایک ایسا کردار جس میں تکبر ہے لیکن ساتھ ہی ہمت اور ایک ناقابل شکست عزم بھی ہے۔ اور ان کا وہ مشہور جملہ، جنت میں غلامی کرنے سے جہنم میں حکومت کرنا بہتر ہے، اس نے شیطان کو ایک رومانوی باغی بنا دیا۔ لیکن اس نفسیاتی سمجھ بوجھ کے باوجود پرانے خوف ختم نہیں ہوئے، بلکہ ایک بہت ہی بھیانک شکل میں واپس آئے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ اس کی سب سے خوفناک مثال امریکہ کے شہر سیلم میں 1692 کے مشہور چڑیلوں کے مقدمات ہیں۔ وہاں جو ہوا وہ اجتماعی وہم اور مذہبی جنون کی انتہا تھی۔ جی، الزامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جس میں کئی بے گناہ مردوں اور عورتوں کو پھانسی دے دی گئی۔ گائلز کوری نامی ایک 80 سالہ کسان کی کہانی تو دل دہلا دینے والی ہے۔ انہوں نے مقدمے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جی، تو جج نے حکم دیا کہ ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جائیں جب تک وہ بول نہ پڑے۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک صفاقانہ ہے۔ وہ آخر تک خاموش رہے اور پتھروں کے بوجھ تلے دم توڑ گئے۔ لیکن اسی اندھیرے میں شک کی پہلی کرنیں بھی پھوٹ رہی تھیں۔ جوہانس ویئر جیسے ڈاکٹروں نے ہمت کی اور لکھا کہ جن عورتوں کو چڑیل سمجھا جاتا ہے وہ دراصل بیمار ہیں، انہیں علاج کی ضرورت ہے، سزا کی نہیں۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں کتاب کے آخری اور فیصلہ کن حصے تک لاتا ہے، ڈاکٹر فاؤسٹ کی کہانی۔ یہ صرف ایک روح بیچنے کا معاہدہ نہیں، بلکہ علم کی نہ بجھنے والی پیاس کی علامت ہے۔ اصل جرمن لوک کہانی میں تو فاؤسٹ کا انجام بہت خوفناک ہوتا ہے۔ جی، لیکن 2 صدیاں بعد گوئٹے اس پوری داستان کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ صرف کہانی کا انجام نہیں بدلتا، وہ علم حاصل کرنے کے مقصد کو ہی بدل دیتا ہے۔ گوئٹے کا فاؤسٹ بچ جاتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بچتا کہ وہ آخر میں توبہ کر لیتا ہے۔ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے حقیقی اطمینان اور خوشی علم، طاقت یا لذت میں نہیں، بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے میں ملتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ شیطان کا کردار میفسٹوفیلس بھی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ وہ محض برائی کا ایک کارٹون کردار نہیں، وہ تنقید کی روح ہے۔ وہ بے چینی ہے جو انسان کو اکساتی ہے، اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ ایک ضروری منفی قوت جو مثبت ترقی کو ممکن بناتی ہے۔ جی، وہ خود کہتا ہے، میں اس طاقت کا حصہ ہوں جو ہمیشہ برائی چاہتی ہے لیکن ہمیشہ اچھائی پیدا کرتی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور انقلابی خیال ہے۔ اگر گوئٹے کا شیطان ترقی کے لیے ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شر بذات خود ایک ضروری چیز ہے۔ جی، اور یہ ہمیں کتاب کے حتمی فلسفیانہ نتیجے کی طرف لے جاتا ہے۔ کائنات کو ارتقاء کے لیے مزاحمت کی ضرورت ہے۔ اگر شر نہ ہو تو جد و جہد نہ ہو، اور جد و جہد کے بغیر کوئی ترقی نہ ہو۔ بالکل۔ خیر اس لیے خیر ہے کیونکہ شر موجود ہے۔ ایک طرح سے خدا کا تصور بھی شیطان کے بغیر ادھورا ہے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے برائی کے تصور کا ایک شاندار سفر دیکھا۔ یہ ایک بے قابو فطری طاقت کے خوف سے شروع ہوا، پھر قدیم دیوتاؤں، مذاہب کے مرکزی کردار، اور آخر کار ادب اور فلسفے میں انسانی نفسیات اور ترقی کی علامت بن گیا۔ اور کتاب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ خدا اور شیطان ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں جو ایک دوسرے کے وجود کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس کتاب کی روشنی میں سامعین کے لیے ایک آخری غور طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ شیطان بے چینی، ترقی اور جمود کو توڑ کر نئے راستے تلاش کرنے کی ہمت کی علامت بھی ہے۔ جی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں اور معاشرے میں اس ضروری خلل ڈالنے والی روح اور حقیقی تباہ کن برائی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی لکیر ہے جہاں تعمیری تنقید تخریبی بغاوت میں بدل جاتی ہے؟